ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ۔ آج دنیا بھر میں برداشت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، رواداری کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور عدم برداشت کو رد کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ برداشت اور رواداری ایک ایسی معاشرتی خوبی ہے جو پاکستان میں جس کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، اور مسلم معاشروں میں بھی اس کوالٹی کا، اس خوبی کا بہت کم اظہار ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس نے ایک نئی صورت، ایک بڑی خوفناک شکل اختیار کر لی ہے۔ اب عمران خان کا سارا کلٹ جو ہے شخصی، وہ بلڈ کیا گیا ہے طلسماتی طور پر ایک ایسے شخص کے طور پہ جو مالی طور پہ نہایت دیانتدار، نہایت امانتدار ہے، اور لوگ ان پر بڑا اندھا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور انہیں کروڑوں اور اربوں روپے انہیں چندہ دیتے رہے ہیں ان کے ویریس انیشیٹوز کے لیے، ان کے ہسپتال کے لیے، ان کی یونیورسٹی کے لیے، اور ان کی پارٹی کے لیے۔ اور وہ یہ ایک عمر فاروق ظہور نام کے ایک تاجر کل جیو ٹیلی ویژن پہ وہ نمودار ہوئے خانزادہ صاحب کے پروگرام میں، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اور انہوں نے وہ تحائف جو انہیں عمران خان کو ملے تھے، شہزادہ محمد جو کہ کراؤن پرنس ہیں اور وزیر اعظم ہیں سعودی عرب کے، وہ جو تحفہ انہیں ملے تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں شہزاد اکبر جو کہ عمران خان کے اکاؤنٹیبلٹی کے زار تھے، انہوں نے انہیں فون کیا تھا۔ وہ انہیں جانتے تھے کہ بھئی ایک اس طرح کے بڑی قیمتی گھڑی ہے اور اس کے ساتھ اور چیزیں ہیں، آپ لینا پسند کریں گے؟ تو وہ آدمی بڑا انٹرسٹڈ تھا، کیونکہ یہ عمر فاروق کو شوق ہے بڑی قیمتی گھڑیاں اکٹھے کرنے کا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا جی بھیج دیجئے، اور ان کے بقول عمر فاروق کے کہ فرح گوگی، جن کا نام پہلے بھی آتا رہا ہے سابق خاتون اول کے حوالے سے، جو عمران خان کی زوجہ محترمہ ہیں، کہ ان کی وہ دوست ہیں، اور وہ پھر آئیں اور انہوں نے وہ تحائف جو تھے اس کی ویلیویشن کرائی، تو وہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ تو کافی کوئی $12 بلین کے قریب اس کی ویلیو ہوگی ان تحفوں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ $2 بلین میں انہوں نے خرید لیے، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ انہیں $5 بلین مل جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں $2 بلین کنورٹ کیے دبئی کی کرنسی میں، اور وہ انہوں نے 7.5 کروڑ کے قریب وہ درہم ان کے حوالے کر دیے، اور وہ لے کر چلی گئی۔ پھر ایک اور پروگرام میں جیو ہی کے ایک اور اینکر ہمارے دوست حامد میر نے انکشاف کیا کہ وہ ایک عمران خان کے دوست بہت بڑے کاروباری ہیں، ان کے طیارے میں گئی تھی، اور ان کے طیارے میں وہ لے کر پاکستان آئیں وہ پیسہ، اور بعض اسے یہاں پہ وہ کنورٹ کر لیا گیا۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ اب جواب میں یہ کہا گیا، عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ تو تحفہ جو تھا وہ اسلام آباد کے ایک دکاندار کے پاس بیچا تھا، اور وہ انہوں نے کوئی 5 کروڑ 80 لاکھ میں بیچا، 5 کروڑ 80 لاکھ میں بیچے وہ تو تحائف، اور ان کے پاس اس کی رسید بھی ہے۔ تو آج وہاں پہ ایک جیو کے رپورٹر وہاں پہ گئے، اور انہوں نے جا کر آذر صاحب، انہوں نے جا کے اس دکان کا حال بیان کیا ہے۔ وہ دکان تو بہت ہی خستہ حال میں ہے، اور اس کا جو مالک جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے وہ تحفہ خریدا تھا، وہ تو وہاں سے دکان بیچ کے جا چکا ہے۔ تو اب سٹوری یہ آ رہی ہے کہ بھئی آخر بیچے کسے گئے؟ آیا یہ کور اپ ہے اسلام آباد کا دکاندار؟ کیونکہ اتنی ہی رقم شو کی گئی ہے عمران خان کی ریٹرنز میں کہ انہوں نے یہ 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی انہیں آمدنی ہوئی، اور انہوں نے اسے اس طرح دکھایا۔ اب یہ جو تحفے کی بات ہے، یہ نہایت قیمتی تحفے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو قلم تھا، پین، اس میں 1466 ہیرے تھے، اور وہ فقط 2 لاکھ میں خرید لیے گئے اور 7 لاکھ میں بیچ دیے گئے، جو ظاہر کیا گیا۔ حالانکہ اس کی قیمت 1466 ہیروں کی قیمت اتنی کم تو نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وہ جو گھڑی تھی، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس کی اسسمنٹ کرائی گئی ہے، اب وہ کوئی $12 بلین کے قریب ہے، جو اس وقت بنتے تھے 1 ارب 70 کروڑ روپے، اور آج کل کے اگر روپے اور ڈالر کی شرح لگائی جائے تو یہ تقریباً 2 ارب 70 کروڑ بنتے ہیں۔ تو اس میں بہت ہی بڑے گھپلے سامنے آئے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ تحائف جو آئے
آپ نے وہ ان کی بڑی کم ویلیو کرائی. کس سے کروائی؟ اور پھر وہ جو کم ویلیو پہ خرید کے آپ نے جو بیچے، جتنے کہ آپ نے بیچے، جو بظاہر اس بیان سے نظر آتا ہے اس سے بہت کم، یعنی آپ نے کوئی 28 کروڑ روپے کمائے اس سے بیچ کر، اور لیکن آپ نے ظاہر کیے 5 کروڑ 80 لاکھ روپے. اور اس کے لیے آپ دلیل دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں اسلام آباد کے کسی دکاندار کی رسید کا، اور وہ بڑی خستہ حال دکان نظر آتی ہے. تو ایک نیا ہنگامہ شروع ہو گیا اس بات پہ دونوں اطراف سے، اور یہ اب کیس سیشن کورٹ میں جا چکا ہے، جو یہ توشہ خانہ کیس تھا، اور یہ اب نئے حقائق بھی وہاں جمع ہوں گے. جو بڑے سوالات اٹھائے ہیں خانزادہ صاحب نے، شاہ زیب خانزادہ نے، وہ بڑے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں. عمران خان نے کہا ہے، چیلنج کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں کارروائی کریں گے، اور وہ لندن میں بھی کارروائی کریں گے، وہ دبئی میں بھی کارروائی کریں گے. اور جیو کی انتظامیہ نے اور شاہ زیب خانزادہ نے کہا ہے کہ وہ یہ چیلنج قبول کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں کہ عمران خان جس عدالت میں چاہیں ہمیں لے جا سکتے ہیں. اب جو بڑی مسٹری سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص کون ہے. اب تحریک انصاف کے لوگ اس پر لگا رہے ہیں کہ وہ تو بڑا فراڈیا ہے، اس کے خلاف بڑے کیسز ہیں. اور لیکن باوڑا صاحب آج ٹیلی ویژن پہ اب نمودار ہوئے ہیں، سما ٹیلی ویژن پہ ایک شو میں ان کی تصویریں بھی آئی ہیں کہ انہوں نے عمر فاروق کو وزیر اعظم کے دفتر سے ہدایت کی گئی تھی، ان کی ایک ڈیلیگیشن کو انٹرٹین کیا تھا، اور وہ ایک سرکاری سطح پہ بات چیت تھی اور کوئی انویسٹمنٹ کی بات چیت چل رہی تھی. مطلب یہ کہ عمران خان حکومت میں اور اس عمر فاروق کے درمیان تعلقات موجود تھے. اور پھر یہ کہ اس کے بعد اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی گھڑی ان کو بیچی گئی. اگر نہیں بیچی گئی تو سوال یہ ہے کہ اس کے پاس وہ گھڑی کیسے پہنچی اور باقی تحائف کیسے پہنچے، اور عمران خان نے اگر کسی کو بیچے کیا انہوں نے آگے سے بیچے. لیکن وہ تو عمر فاروق یہ بیان کر رہے ہیں. اب عمر فاروق کو بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ بھئی آیا واقعی انہوں نے بیچے ہیں فرا گوگی کو، اور اس کی رقم کہاں گئی، پاکستان میں کیسے پہنچی، اس کا ٹرانسفر کیسے ہوا. اور اگر وہ 5 کروڑ 80 لاکھ کی بھی بیچی گئی اسلام آباد میں تو اس کی ٹرانزیکشن کس طرح ہوئی، جس آدمی نے بیچی وہ کہاں ہے، خریدی وہ کہاں ہے. تو ایک یہ معمہ سامنے آ گیا ہے اور خوب گند گھل رہا ہے. عمران خان کی جو ساری کیمپین تھی، یہ جو پرسنالٹی کلٹ جو بلڈ کیا گیا، وہ ایک ایماندار آدمی، ایک آدمی جس کے پاس آپ اپنی امانت رکھ سکتے ہیں، اسے چندہ دے سکتے ہیں اور بڑی ایمانداری سے خرچ کرے گا اور اس میں کوئی خیانت نہیں کرے گا. ایک دیانتدار آدمی کے طور پہ عمران خان کا کلٹ اور ایک مسیحا کے طور پہ بلڈ کیا گیا، اور یہ ظاہر کیا گیا کہ صرف عمران خان ہی ایک صاف ستھرے شفاف آدمی، ایماندار آدمی ہیں، اور ان کے مقابل جو باقی سارے پرانے سیاستدان ہیں پی ڈی ایم کی ساری پارٹیز کے، وہ سب کے سب چوروں کا ٹولہ ہے، چور ہیں. اور عمران خان نے اپنی ساری کیمپین، الیکشن کیمپین اسی پہ لڑ کر وہ کامیاب ہوئے تھے. اب حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور اب عمران خان کی ذات میں بھی کیچڑ اچھل رہے ہیں. ایک اور بڑا سکینڈل ہے، اس کا بھی آج باوڑا صاحب نے کنفرم کیا کہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے پیسے کے خلاف فیصلہ ہوا تھا. جو نیشنل جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے برطانیہ کی، اس میں وہ پیسے 190 ملین جو پاؤنڈ تھے وہ ضبط کیے گئے، اور وہ پاکستان کی حکومت کے نام ٹرانسفر کیے گئے، اور کابینہ میں ایک بند لفافہ پیش کیا گیا اور اسے اپروو کر دیا گیا، اور وہ پیسے 50 ارب روپے واپس کر دیے گئے ملک ریاض صاحب کو، جنہوں نے جو جرمانہ ہوا تھا ان کا کراچی میں جو بنا رہے تھے وہ بحریہ ٹاؤن، اس کے حوالے سے جو انہیں 400 ارب روپے کے قریب جو جرمانہ ہوا تھا، اس میں 50 ارب روپے انہوں نے وہاں ادا کر دیے. یعنی مطلب یہ کہ جو پیسے حکومت پاکستان کے خزانے میں آنے تھے، وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں آنے کی بجائے ملک ریاض کے پاس پہنچ گئے تھے. اور ملک ریاض کے حوالے سے ہی سکینڈل اور بھی ہیں، جیسے وہ ہیرے کا ذکر ہے فرا گوگی کے حوالے سے. انہیں ہیرا کو زیادہ اس کا چاہیے تھا، اعلیٰ نسل کا ہیرا چاہیے تھا. اور پھر وہ جو یونیورسٹی بنائی جا رہی تھی، یا جو روحانی ادارہ بنایا جا رہا تھا، اس کی زمین وغیرہ وہ بھی ملک ریاض کی طرف سے آئی، اور باقی اور کچھ زمینوں کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو یہ ایک اور سکینڈل ہے جو
بن رہا ہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جب عمران خان نے توشہ خانہ سے خریدنے کی جو قیمت ہے وہ 50% کر دی, اس کے بعد سے انہوں نے کوئی اپنا ظاہر نہیں کیا جو تحفہ انہیں باہر سے ملا. اب معلوم نہیں ملا ہے یا نہیں ملا, عمران خان نے لیا ہے نہیں لیا, تو اس سب کی تفتیش ہونی چاہیے. اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ جب کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ بہت قریب ہے اور حکومت کی طرف سے عندیہ دیا جا رہا ہے کہ وہ 20 تاریخ تک اس بارے میں فیصلہ کر لیں گے. ابھی ہمارے جنگ کے انویسٹیگیٹو رپورٹر نیوز کے انصاری صاحب نے ایک رپورٹ فائل کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہیں نام بھی معلوم ہے اور 20 تاریخ کو یا 21 تاریخ کو 22 تاریخ کو یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, میری اطلاعات ہے کہ عاصم منیر جو کہ سب سے سینئر ہیں انہیں آرمی چیف بنایا جا رہا ہے. 18-19 تاریخ کو یہ سمری آ جائے گی, لیکن 20 تاریخ کو یا 21-22 تاریخ تک عمران خان کے دھرنے سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ہم نے آج دیکھا کہ عمران خان کے رویے میں آرمی چیف کے حوالے سے پھر کچھ لچک آئی ہے, وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں. اب وہ اصرار نہیں کر رہے کہ کسے لگایا جائے یا کسے نہ لگایا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ہر آرمی چیف پاکستان کا وفادار ہوتا ہے اور ملک کی سالمیت کا وہ علمبردار ہوتا ہے وغیرہ. انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے. لیکن حکومت نے ایک عجیب بات کی ہے جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. جو ایک عرصہ پہلے, مہینہ پہلے وہ ایک سمری تیار ہوئی تھی آرمی ایکٹ میں تبدیلی کے لیے, یہ ڈیفنس منسٹری سے آئی تھی. اس میں اضافہ کیا گیا ہے ریٹینشن کا, کہ جو موجود ہے ریٹائر ہونے جا رہا ہے اسے کیسے ریٹین کیا جائے. اس میں ایکسٹینشن برقرار ہے اور اس میں کچھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. تو یہ کیوں آیا ہے؟ کچھ قوانین, ماہرین قوانین کا خیال ہے کہ یہ عجیب بات ہو رہی ہے. کیا حکومت جو پہلے سے موجود پروسیجر ہے اس سے ہٹ کے صرف پرائم منسٹر ہی براہ راست کر دیں گے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے اپائنٹمنٹ؟ کیا انہیں منسٹری آف ڈیفنس سے تعاون نہیں مل رہا ہے؟ کیا منسٹری آف ڈیفنس ڈیلے کر رہی ہے وہ جو چاہیے ہوتا ہے پرائم منسٹر کو؟ میرا خیال ہے کہ ڈیفنس منسٹری, وزارت دفاع, پرائم منسٹر کو ڈیفائی نہیں کر سکتی. وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے تحت ہوتا ہے ڈیفنس سیکرٹری, بھلے وہ ریٹائرڈ جنرل کیوں نہ ہو. اور یہ کہ پرائم منسٹر کو پوری ثوابدید حاصل ہے, اور یہ ثوابدید آؤٹ گوئنگ آرمی چیف کی نہیں ہے کہ وہ اپنا سکسیسر نامینیٹ کرے. یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, وہ 5-6 میں سے جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان میں کسی کو اپائنٹ کرے. لیکن یہ پھر یہ حکومت یہ جو تبدیلی لا رہی ہے قانون میں آرمی ایکٹ کے, یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا اسے امید نہیں ہے کہ اسے ڈیفنس منسٹری تعاون نہیں ملے گا؟ تو لگتا یہ ہے کہ ابھی معاملات بہت تسل چل رہی ہے, درور خانہ بہت کھینچا تانی ہے, رسا کشی ہے آرمی چیف کے معاملے پہ. پاکستان میں آرمی چیف کا عہدہ اتنا اہم ہے کہ اس میں ہر چیز سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. عمران خان اس لانگ مارچ پہ چلے ہوئے تھے اور اس لیے چلے ہوئے تھے کہ وہ اثر انداز ہو سکے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ یہ حکومت نہ کرے, اور اگر کرے تو کس کو کرے, انہیں اس پہ شامل کیا جائے مشاورت میں, جو ان کا آئینی استحقاق نہیں ہے. یہ استحقاق آئینی طور پہ پرائم منسٹر کا ہی ہے. آج ہی بہت خوفناک پریس کانفرنس کی ہے مولانا فضل الرحمان نے. انہوں نے کہا کہ ہم جھگڑا کرنا نہیں چاہتے, لیکن اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم راولپنڈی ہم آپ سے پہلے پہنچ جائیں تو آپ راولپنڈی میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ملک میں شر اور فساد نہیں چاہتے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کر کے ایک بہت بڑا چیلنج تھرو کر دیا ہے. اور اگر وہ 50,000 لاکھ لوگ اپنے لے کر آ گئے راولپنڈی میں, تو واقعی عمران خان کے جو متوالے ہیں ان کے نوجوان ہیں وہ ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے. وہ بہت آرگنائز لوگ ہیں. تو ملک میں ایک طوفان بپا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ ابھی لگتا یہ ہے کہ آئینی بریک ڈاؤن تو نہیں ہوتا نظر آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد کو بھی کبھی فیصلہ ہے کہ اسلام آباد کی پوری سلامتی کا یقینی بنایا جائے گا. اب لگتا یہ ہے کہ ابھی کہ عمران خان کا جو کلٹ بلڈ کیا تھا, جن لوگوں نے بلڈ کیا تھا, وہ اسے اب اس بت کو انہوں نے مسمار کرنا شروع کر دیا ہے. یہ جو صاحب سامنے آئے ہیں عمر فاروق ظہور صاحب, یہ میدان میں اسی لیے آئے ہیں کہ ثابت ہو سکے
کہ عمران خان میں نہ تو امانت ہے اور نہ دیانت ہے. اور اس سے لگتا یہ ہے کہ حکومت نے ایک اور خبر ملی ہے کہ وہ اس کا بھی کیس رجسٹر ہوا ہے وہ جو سائفر کا, اور وہ ایک ملک کے خلاف سازش کی الٹا ایک کیس بنایا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف بھی اور لوگوں کے خلاف بھی, اور پھر یہ کیسز بھی بننے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف. اور یہ جو ابھی کیس وہ ملتوی پھر ہو گیا ہے فارن فنڈنگ کیس کا, تو عمران خان کو کافی بڑے چیلنجز کا اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے اس میں جو اتنی خوفناک قسم کی تقسیم آ گئی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. سیاسی تقسیم ہوتی ہے اور ہوگی بھی مختلف مکاتب فکر میں, مختلف خیالات کے لوگوں میں, مختلف پارٹیز میں, وہ ایک پبلک ڈبیٹ ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے لیکن مہذب طریقے سے ہو, آئینی حدود میں ہو, اور یہ کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. عمران خان سیاستدانوں سے بات کرنے کے بجائے بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ان کے ساتھ جو محبت تھی دیر از نو لو لیفٹ, کوئی محبت باقی نہیں رہ گئی ہے, کیونکہ وہ بہت بار بار اس طریقے سے حملے کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ پہ اور آرمی کی قیادت پہ کہ اب اس سے وہ پیچھے ہٹتے بھی ہیں تو وہ پوری طرح ہٹ نہیں پاتے. اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف جو کیس ہے, ان کے خلاف جو عمران خان کا جو کیس ہے ان پر قاتلانہ حملے کا, افسوسناک بات ہے کہ 11 دن گزرنے کے بعد بھی ابھی تک اس پہ کارروائی نہیں ہو سکی ہے. جو مقامی عدالت میں جو کیس فائل کیا گیا تھا FIR درج کرنے کے لیے, تو اس نے فیصلہ دے دیا ہے کہ پولیس کو کہا ہے کہ جی آپ قانون کے مطابق اس پر عمل کریں. جو تفتیشی ٹیم بنائی گئی ہے 3 بار وہ انویسٹیگیشن ٹیم توڑی گئی ہے, وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں ہے. اور اب وہ اس کے نئے سربراہ بنے بھی کون ہیں, غلام محمد ڈوگر جو ہیں, جو لاہور کے CCPO ہیں پولیس کے, اور یہ وہ صاحب ہیں جنہیں معطل کر دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے, اور انہیں سٹے مل گیا ہے, ان کی آرڈر کو کینسل کر دیا گیا ہے, اور یہ اب پتہ نہیں ہے کہ وہ سروس پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, کل کو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. وہ دوبارہ اس پر ان کے ساتھ وہ اپنی سروس سے ٹرمینیٹ ہو سکتے ہیں, اور وہ جو کمیشن ہے اس کا جو فیصلہ ہے سروسز ٹرائیبیونل کا, اس کے خلاف حکومت اپیل کر سکتی ہے. تو ابھی تک 3 بار ٹوٹنے کے بعد بھی وہ کمیٹی نہیں بن پا رہی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ نے خط لکھ دیا ہے پنجاب حکومت کو کہ بھئی یہ تو پولیس کی کمیٹی بن گئی, جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں ہے, اس میں آپ IB کے اور ISI کے لوگ شامل کریں تاکہ اس میں وفاقی حکومت کی ایجنسیز بھی اس تفتیش میں شامل ہو سکیں. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور اس میں بہت لوگ مختلف طرح کی سازشی تھیریاں گھڑ رہے ہیں جو اور بھی افسوسناک ہے. ان پر حملہ ہوا ہے, بال بچے ہیں, وہ بالکل قتل ہو سکتے تھے. اور یہ کہنا کہ 4 فائر لگے ہیں یا 3 فائر لگے ہیں, یہ ایسی باتیں ہیں جس سے آپ اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور وہ اب ایک زخمی شیر کے طور پر سامنے کھڑے ہیں. وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اور وہ ایک فائٹ دینا چاہتے ہیں. وہ کب تک فائٹ دے پائیں گے, وہ ان حالات سے کتنا مقابلہ کر پائیں گے, اس بارے میں ابھی تک کہنا مشکل ہے. ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان فائٹ آؤٹ کر رہے ہیں, سٹینڈ کریں گے, کب تک سٹینڈ کریں گے. اور لیکن جو ان کے خلاف یہ جو ان پر ان کے اخلاقی دیوالیہ پن کا جو ایک ملبہ ان پر ڈالا جا رہا ہے, اس سے وہ کس طرح نکل سکیں گے, یہ نہیں نکل سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا سیاسی کیریئر اس وقت سٹیک پہ ہے, اور ان کے بارے میں انہیں سیاست سے وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. ان کی پارٹی جو فارن فنڈنگ کیس میں ہے اس میں بھی وہ زد میں آ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے سیاسی حالات جلدی نارمل ہونے کی طرف نہیں جا رہے. لیکن ابھی خبر آ رہی ہے, عجیب معاملہ ہے کہ اب پھر درپردہ مذاکرات شروع ہو رہے ہیں, اور عمران خان کو پیغام دیا گیا ہے, اور عمران خان نے پھر وہی کہا ہے کہ تاریخ دو گے تو پھر بات چیت ہوگی. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ فواد چودھری کی بات میں لچک نظر آئی ہے کہ ہم تیار ہیں اگر آپ بات چیت کے لیے, اگر آپ تاریخ دینے پہ بھی تیار ہوں. لیکن اب تاریخ کا جھگڑا رہ نہیں گیا میرا خیال ہے. یہ اب عمران خان پھنس گئے ہیں, لانگ مارچ ان کا اب نہیں چل پا رہا ہے ان کے بغیر. جب تک وہ نہیں جائیں گے اس میں کوئی جان نہیں آئے گی, اس میں کوئی کرنٹ نہیں آئے گا. ان کی سیکنڈ
ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس معاملے کو سنبھال نہیں پا رہی ہے، اور اب وہ لوگ چھٹتے چھٹتے اب سینکڑوں میں آ گئے ہیں، اور وہ ہر دن ایک نیا جلسے کی شکل لے لی ہے، اور یہ پنڈی تک پہنچتے پہنچتے جانے حالات کیا بنے اس ملک کے۔ ہم اب یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو مختلف سیاسی فریق ہیں اور انتظامی فریق ہیں، ان سب کو اس ملک کی بہتری کا سوچنا چاہیے، اور آئین کی حکمرانی اور جمہوریت تسلسل برقرار رکھنا چاہیے۔ اور میں یہ اصرار کروں گا کہ سیاستدانوں کو اور عمران خان کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو بات چیت کرنی چاہیے، گو کہ ابھی وہ بات چیت تیار نہیں ہو رہے، لیکن بالآخر معاملہ ٹیبل پہ طے ہوگا، بات چیت سے حل ہوگا۔ مجھے آج بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور بدلوں کی نشریات کو سبسکرائب کیجیے۔